السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا بذيت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 17 مارچ 2022 بروز جمعرات ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد الرحیم سہیوال سٹی میں مولانا تنزیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل ایک دو کام ہوئے، میں اس پر دو باتیں کر کے پھر موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ حضرت شاہ جی دامت برکاتہم کو رب جزائے خیر دے، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں انہوں نے کیا سے کیا باتیں کی ہیں۔ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، سامنے والے میں نہیں ہوتا۔ من عالم کے من دانم، باقی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ ابھی مولانا کے فرزند اللہ اسے سلامت بھی رکھے اور اس سے دین کا کام بھی لے۔ آمین۔ بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے، اس پر آپ حضرات نے پیسے لٹائے ہیں۔ میں ایک بات موقف سمجھتا ہوں تو میں کھلا کھلا کہتا ہوں، نعت خان کو، ثنا خان کو جو تعریف کر رہا ہو پیسے دینا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن طریقہ یہ نہ ہو جو آپ نے اختیار کیا۔ یہ طریقہ آپ ناراض نہ ہوں تو میراثیوں کا طریقہ ثنا خان مصطفیٰ کا نہیں ہے، بلبل اندلیب مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ آپ آئیں، ہدیہ اس کے ہاتھ میں دیں، ہدیہ ہاتھ میں پیش کیا جاتا ہے، ویلا علی ترتیبہ ہے، شریعت دے نہیں۔ تھوڑا بندہ فرق کرے، میرا دل دکھا، میں اس وقت روکتا ہوں، میرے بچے کا حوصلہ ختم ہو جاتا، میں نے نہیں روکا۔ کسی عہدے پر یا کرسی پر بیٹھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ دوسرے کے حوصلے کو توڑ دے۔ میں اس وقت کہہ دیتا ہوں شاید آگے نہ پڑھ سکے بچہ، اس کا حوصلہ ٹوٹتا، ورنہ میں روکتا ہوں۔ میرے سامنے اس طرح کسی بڑے کے سامنے یوں ہو اور میں چھوڑ جاؤں، میری زندگی میں نہیں ہے، میں روکتا ہوں کہ بابا یہ کام نہیں کرو۔ ہدیہ دینا ہے نا، آپ نے 1000 روپے اسے ہاتھ میں دینا ہے، ایک 10 والی کاپی اس کے سر پہ رکھ کے یہ کی مطلب ہے؟ اجی اس دے سر تو اسی لٹان دے پہ، اس دے ہاتھ چ دیو، سر تو لٹان کی ہو، ہدیہ ہاتھ میں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو ہدیہ نہیں دیا، بتائیے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ہدیہ ملے ہیں تو کیا صحابہ کرام نے یوں پیسے بانٹے اس پہ جو ہم ترتیب لے کیوں ہیں؟ یہ غلط ہے۔ آپ نعت خان کو پیسے دیں لیکن نعت خان سمجھے، اسے مذہبی گلوکار نہ سمجھے، وہ میراثی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، وہ گلوکار نہیں ہے، اداکار نہیں ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اسے ہدیہ دیں اور ہاتھ میں پیش دیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا میں نے اسی وقت ذوالقرنین سے پیسے مانگے اور میں نے کہا جی دے, میں نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے, ان کی جیب میں رکھا. یہ ترتیب ہونی چاہیے. یہ پیسے لٹانے والی ترتیبوں میں کئی قباحتیں, میں نے ابھی ایک بھی یہاں ذکر نہیں کی, کئی قباحتیں ہیں, ان سے پرہیز کرنی چاہیے. ہماری گفتگو کا عنوان و محور ہے خاتم الکتب خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس. اور یہاں جن خوش نصیبوں کے سر پہ دستار فضیلت سجی ہے ان کے حوالے سے بھی 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں کروں گا. اور سب سے آخر میں نے آپ کے ضمیر اور آپ کی غیرت پر کچھ دستک دینی ہے. میں مطالبہ کرنے کا عادی نہیں ہوں. مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی غیرت پر دستک دوں گا اور آپ سے اس بات کے مطابق آپ اس دستک کا مجھے جواب دیں. سب سے پہلی بات کہ جن بچوں کے سر پہ دستار رکھی گئی ہے یہ اس دھرتی کے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی ذمہ داری اور رسول اللہ کی چاہت کو پورا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. چاہے وہ پڑھنے والے ہیں یا پڑھانے والے. آپ کہیں گے وہ اللہ کی ذمہ داری کون سی اور رسول اللہ کی چاہت کون سی ہے؟ قرآن کریم اترتا تو حضور پاک علیہ السلام کے دل میں خیال اٹھتا, ایک رسول اللہ کے دل میں تڑپ اٹھتی, ایک رسول اللہ کے دل میں ایک نیڈ, ضرورت و حاجت و خواہش, ایک وش سامنے آتی. وہ وش کیا تھی؟ قرآن کریم سورت قیامہ پارہ نمبر 29 اس سورت کے پہلے رکوع میں ذکر کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ وش یہ ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. محبوبم ہم نے دیکھا جبرائیل قرآن پڑھتا ہے, آپ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ لتعجل به, تاکہ آپ اس بات میں جلدی کریں کہ اس کو جمع بھی کر لیں اور اس کو یاد کر کے اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں. محبوب آپ کی ہر ادا بہت اچھی, یوں مت فرمائیے. سوال اٹھتا ہے اللہ میں ایسے کیوں نہ کروں؟ کوئی اپنی ذات کی خاطر تھوڑی کر رہا ہوں. میں جو ساتھ ساتھ ریوائزنگ کرتا ہوں, دہراتا ہوں, تکرار کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, آیت کو سنبھالتا ہوں اس لیے کہ اگلی نسلوں تک پہنچے اور قرآن جمع ہو جائے. فرمایا محبوب فکر کی ضرورت نہیں ہے, ان علینا جمعہ, ہم جانے اور اس کا جمع جانے, وقرآنہ, اور ہم جانے اور اس کا اگلی نسلوں تک پہنچنا اور پڑھانا جانے. رسالت مآب نے چھوڑ دیا. وہ قرآن کریم میں چاہت نبوی کیا ہے؟ اگلی نسلوں تک جائے. چاہت نبوی کیا ہے؟ جمع ہو کے امت تک جائے. اس میں رب نے فرمایا یہ دونوں چاہتیں ذمہ داری میری ہے. اب اللہ کی ذمہ داری اور حضور کی چاہت ان دستار فضیلت والے خوش نصیبوں کے ذریعے پوری ہو. یہ ذہن میں رکھیں. یہ اس دھرتی کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذمہ داری کو اپنے جسم کے ذریعے پورا کریں. یعنی ان نے اپنے جسم کو اللہ کی ذمہ داری کے پورا کرنے کی سواری بنائی. اور رسول اللہ کی چاہت. مجھے ایک بات بتائیں, اگر محبت ہے پیغمبر سے تو پیغمبر کی چاہت کو ہم پھیلانے والے کیوں نہ بنے؟ مجھے آپ سے محبت ہے لیکن آپ کی پسندیدہ چیز سے محبت نہیں ہے. یہ کیسا محبت سے مذاق ہے؟ یہ کیسا محبت کے ساتھ کھلواڑ ہے؟ جس سے محبت ہے تو اس کی بات کو مانو اور اس کی چاہت کو تسلیم کرو. ان المحب لمن یحب مطیع. جس سے پیار کیا جاتا ہے تو اس پیار والے کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس لیے پیارے کو عربی میں عزیز کہتے ہیں. عزیز کا لفظی معنی پیارا نہیں ہوتا. عزیز میں کسی جگہ بھی محبت کا مادہ نہیں ہے. لیکن عزیز کیوں کہتے ہیں؟ عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب. تو جس سے پیار کیا جاتا ہے, پیار کرنے والوں پہ پیار کیا جانے والا غالب ہوتا ہے. تو بھائی غلبہ یہی ہے نا کہ ہم اس کی بات کو مانیں. تو اگر ہمارے اندر حضور پاک کی محبت کی تڑپ ہے تو ہم خود یا ہمارے مال یا ہماری جان یا ہمارے اوقات یا ہماری اولاد اللہ کی ذمہ داری اور حضور کی چاہت پہ استعمال ہونی چاہیے. کون سا وہ پیسہ ہے جو دنیا میں جمع کر کے بندہ بیٹھے رزق کا کیا ہوگا؟ بھائی رزق وہ بہتر ہے جو رسالت مآب کی خوشنودی پہ لگے. اس پیسوں کے چکر میں جمع پونجی کے معاملات میں میری عقل میں بات نہیں آتی. میں ایک جملہ سمجھتا ہوں, میں ایک بات سمجھتا ہوں, رب کریم آپ کو رزق آپ کے ہاتھ تک لائے. میں نے کہا ہے بھائی کو مجھے 500 دے. آپ مجھے بتائیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں رزق کے لیے تگ دو کرو, میں رزق کے لیے بیٹھا تھا, میں تو رزاق کی بات کر رہا ہوں. رزق آپ تک پہنچے گا.
याद रखो रिज्क की वजह से खुद को जलील न करो, रज़ाक की फिक्र करो। मैं एक जुमला कहता हूं, मैं मस्जिद में बैठा हूं, रिज्क कुत्ते और खिंजीर को रब देता है, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खादिम हैं, हमें क्यों नहीं? हमने कलमा पढ़ा भाई, हम आखिरी नबी की उम्मत है। मैं इस रिज्क की वजह से तरले और मिन्नतें करता फिरूं, रिज्क मुकद्दर पे है, आखिरत मेहनत पे है, हम मेहनत आखिरत के लिए करें, रिज्क के मामले रब के हवाले। और रिज्क के लिए रब ने फरमाया इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। क्या माना? फरमाया मैं अपनी ताकत से तुम्हें रिज्क पहुंचाऊंगा। चमन के फलक बोझ चोटियों के पहाड़ों से जो अंगूर की पेटी जिस ट्रक में चली है, अगर उस अंगूर पे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का नाम लिखा है, उसे इस धरती पे कोई नहीं रोकेगा, वो मेरे मुंह में चबाने के लिए मेरे दांतों के दरमियान आएगा। सुभान अल्लाह। और अगर नहीं लिखा तो सामने पड़े हुए प्लेट की चीज भी मेरे मुंह में नहीं जा सकती। रिज्क के लिए अपनी औलादों को स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के धक्के न दो, पढ़ाओ, वो दुनिया की जरूरत है, ओके, नो डाउट, मुझे इस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको मकसद न समझो, वो दुनिया में रहने के लिए जरिया है। असल तालीम ये है जो इन्होंने पढ़ी है, असल ये है। वरना आपने हमारे लिए कुर्सियां क्यों लगाई हैं? हम बड़ी माँ के बेटे हैं, हमारे मुंह पर बुलबुलें चहक रही है, उसकी एक वजह है कि हमारी निस्बत अल्लाह ने दीन के साथ जोड़ी है। तो जिसकी निस्बत दीन के साथ जुड़ जाए उसे दुनिया की इज्जत है, आखिरत की तो इससे बढ़ के। तो इसलिए खुश नसीब लोग हैं, अपनी औलादों को इन खुश नसीबों के साथ शामिल करो। बस ये ज़हन में रखना, ये ना कहना मौलवी बढ़ेगा तो खाएगा किथों। कहां से खाएगा भाई? मुंह से ही खाएगा, नाक से और कान से निवाला नहीं जाएगा। मौलवी बनेगा इज्जत का खाना खाएगा। ये 4 से 5 बार मैं आज भाई बुरहान और इन अपने मेजबानों को कह चुका, मैंने खाना नहीं खाना, नहीं खाना। 4 से 5 बार तो शाजी पूछ चुके। आप कहते मौलवी बनेगा, खाएगा कहां से? इस जगह आते हुए मैंने 3 दावतें ठुकराई हैं, रास्ते में मेरे पास रुके। मैंने कहा जिस मेजबान ने मुझसे टाइम लिया है उन्होंने इंतजार कराओ तो तुम्हारे पर रुको। एक दिन में एक टाइम के 5-5 ऑफर में ठुकरा देता हूं खाने पर, वक्त नहीं होता या मजबूरी होती है, भाई हमने फलां जगह पहुंचना है, और आप कहेंगे मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से? वो इज्जत की खुराक खाएगा जो लोग तरसेंगे। तो आप अपनी औलाद के रिज्क के बारे में परेशान न हो। आप वालिद है, खुदा नहीं है। वालिद के हाथ तरबियत है, खुदा के हाथ रिज्क दे। अल्लाह वाले काम अपने हाथ में न रखो, बस ये अल्लाह का काम, अल्लाह ने दे। और पता है रिज्क कब लिखा गया था? जब मेरे माँ बाप को यह भी पता नहीं था कि हमारा होने वाला बच्चा है या बच्ची है। 4थे महीने माँ के पेट में, दुनिया का अल्ट्रासाउंड उस वक्त ये चेक भी नहीं कर सकता कि अभी ये नर है या मादा है। 4थे माह, सही बुखारी जल्द अव्वल किताब बदल खल्क, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुम्मा युनफ़क़ु फ़ीर रूह, माँ के पेट में 4थे महीने उम्र दाखिल होती है बच्चे की, रब उसका रिज्क भी रख देते हैं, रूह भी रख देते हैं। मेरा रिज्क मेरी पैदाइश से पहले मेरे रब ने लिख दिया है, न मुझे जॉब की चक्कर है, न मुझे नौकरी का डर है। मेरा रिज्क जो रब ने लिखा है मुझे मिलकर, तो इसलिए इस रिज्क के चक्करों में औलाद को तबाह न करो। औलादों को लोग पता नहीं कहां से कहां लगाते हैं। भाई औलाद को सबसे बड़ा सदका अल्लाह की राह में यह है कि अपनी औलाद को दीन पढ़ो। सुभान अल्लाह, बस दीन पढ़ो। मैं अपने बात पर ये सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आज दीन की निस्बत मेरे साथ जुड़ी ना होती, ये लोग मुझे इज्जत से बुलाते, पता नहीं किसी मुसाफा करना से या नहीं करना था। मेरे माँ बाप को नहीं जरूरत था कि हम अपनी औलादों को पढ़ाएं, हम अपनी औलादों को दुनिया पे लगाएं। मेरे वाले साहब ने 2 ही मुझसे वादा लिए थे। 12वें नंबर पे उसकी आखिरी औलाद हो, मुझसे कबल 6 बहनें, 7 बहनें, और 7 बहनों को मेरे अब्बा ने कुरान करीम और हदीस नबविया की तालीम दी। सुभान अल्लाह। और जब बेटे बाद में पैदा हुए, कभी अब्बा ने हमसे डिमांड नहीं की, कभी डिमांड नहीं की, पढ़ो, कमाओगे, खाओगे। अब्बा कहते थे जी नहीं, जो अल्लाह तेरे बाप को दे रहा है ना, ये अल्लाह तुम्हें भी देगा। कुछ भी नहीं, मैंने कभी किसी मामले में रिज़्क की परेशानी नहीं देखी। मैं आपके सामने बैठा हूं। यार मुझे एक बात बताओ, आपके वालिद का अकाउंट आपके पास हो और एटीएम आपके पास हो, आपको पैसे पर परेशानी नहीं होगी, एटीएम में है। यार रब्बे करीम के लिए दुआ आपके पास है, इससे बड़ा एटीएम आपको क्या? और अल्लाह के खजाने तो खत्म ही नहीं होते, अल्लाह से लेकर दे दो, कौन समझ रहा है?
تجھے ATM کا کوڈ نہیں آتا تو پریشانی ہے, تجھے مانگنا نہیں آتا تو پریشانی ہے, باقی مسئلہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اپنی اولادوں کو اس دین پر لگائیں, اس تعلیم پر لگائیں, قرآن پر لگائیں, سنت پر لگائیں, تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں. دوسری بات, خاتم الکتب اور خاتم النبیین پر میں ایک جملہ کہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ اہم عقیدہ ہے جس کے بغیر بندے کا اسلام پورا نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ سنو, باقی انبیاء کو نبی ماننا ضروری ہے, حضور کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا. صرف نبی حضور کو نبی بھی مانے اور خاتم النبیین بھی مانے. میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں. کوئی بندہ اللہ کو خالق مانے, مالک مانے, رزاق مانے, قہار مانے, جبار مانے, قدوس مانے, سلام مانے, سب کچھ مانے کہ می اللہ برساتا ہے, بچہ بچی اللہ دیتا ہے, موت و حیات کا مالک اللہ ہے, رزق و فقر کا مالک اللہ ہے, اولاد اللہ دے رہا ہے, سب کچھ نظام ہائے کار زندگی رب کی قدرت میں ہے. لیکن وہ رب کو وحدہ لا شریک نہ مانے, وہ اللہ کی توحید نہ مانے. اس نے سب کچھ مان کے بھی کچھ نہیں مانا. ایسے کوئی رسول اللہ کو نبی مانے, رسول مانے, امام الانبیاء مانے, صاحب الحجرت والمعراج مانے, صاحب الکتب السماویہ والقرآن مانے, اور رسول اللہ کو مہاجر مکہ مانے, مدینہ میں آنا مانے, رسول اللہ کو اپنے بچوں کا ابا اور اپنی بیٹیوں کا والد مانے, امہات المؤمنین کا خاوند مانے, حضرت رسول اللہ کے سب رتبے مانے, خاتم النبیین نہ مانے, اس نے کچھ نہیں مانا. آپ سوال کریں گے ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ؟ میں کہتا ہوں جی ہاں. ثبوت چاہیے؟ آؤ میں ثبوت میں امت کے اس فرد کو پیش کرتا ہوں جس فرد کو رسول اللہ نے ٹائٹل دیا ہے, عنوان دیا ہے, آپ علیہ السلام نے لقب دیا ہے, حضور نے رتبہ, عہدہ, مرتبہ, درجہ, حیثیت و ویلیو دی ہے. اور جمعہ کے خطبے میں اس جگہ خطیب ٹھہر کے, ممبر پہ ٹھہر کے, ہاتھ میں عصا پکڑ کے آپ کو وہ ٹائٹل ہر جمعے سناتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر, کہ لوگوں میری امت جتنی آ چکی, جتنی آئے گی, ان سب امت میں میرے رب نے مجھے بتایا کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے سر پہ امت کے رحیم و کریم ہونے کا تاج سجے, جس کے کندھوں پہ امت میں شفیق ہونے کی شفقت کے تمغے سجے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, شان محمد مصطفیٰ زندہ باد, شان صدیق اکبر زندہ باد, نعرہ تکبیر. ابو بکر وہ ہے جس کے سر پہ تاج سرداری امت سجا ہے, اور حضور نے ارحم کا لقب دیا ہے. ارحم, سب سے زیادہ امت پہ رحم کرنے والا امت میں. یہ سپرلیٹو ڈگری ورڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں عربی میں, اس پہ تفضیل. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سنو. یہ جو نرم ترین آدمی ہے, یہ عقیدہ ختم نبوت پہ کتنا نرم ہے اور کتنا گرم ہے, اس سے فیصلہ کرو. ابو بکر کی ذات اقدس کو اٹھائے اور اس کے دربار پہ پوچھ کے اس کو دیکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر سینسیٹیوٹی, حساسیت کتنی ہے. اور اس پہ ابو بکر تجھے ٹائٹل تو رسول اعظم سے ملا, نبی اعظم سے ملا, پیغمبر اعظم سے, رحیم و کریم نرم ترین امتی ہونے کا اعزاز حضور کی زبان سے ملا. ابو بکر آپ بتاؤ عقیدہ ختم نبوت پہ نرمی کتنی اور گرمی کتنی؟ آؤ میں ابو بکر صدیق کے اس عمل کو پیش کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور. آپ میں سے جتنے دوست سعودیہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کیپٹل آف دا کنگڈم, سعودیہ کا جو دارالخلافہ ہے, دارالحکومت, راجدھانی ہے سعودیہ کی, وہ ریاض ہے. اور ریاض سے 70 کلومیٹر کے لگ بھگ ایک بستی ہے جسے آج بھی یمامہ کہتے ہیں. آپ جائیے یمامہ کی بستی کا وہاں حالات دیکھ لیں. یہاں کا رہنے والا ایک مسلمہ ہے. اس شخص نے
دعوی نبوت کیا ہے رسالت مآب کے دنیا سے جانے اور ابو بکر کی خلافت سنبھالنے کے بعد، یہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں سوچا ابھی حکومت پہ پاؤں میں مضبوط کر لوں، یہ نہیں سوچا کہ رسول اعظم دنیا سے گئے اور ابو بکر تیری بات کیسی مانی جائے گی۔ ابو بکر نے صحابہ اور اہل بیت کو کال دی ہے، جمع ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے بات کی ہے اور کہا سنو ایک ہی جملہ، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دو میں ایک کام ہوگا، یا حضور کے دین میں نقصان برداشت کرو گے یا میں زندہ رہوں گا، یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے، جسے منطق کی زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل سینٹینس، یہ ناممکن جملہ ہے، نہیں ہو سکتا۔ کہا یا مجھے زندگی چاہیے تو پھر میں لڑوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کر جاؤں گا یا اپنی جان جانے آفریقہ کے حوالے کر دوں گا۔ یہ حضرت عمر نہیں کہہ رہے جن کی تلوار دنیا میں مشہور ہے، یہ سیدنا علی نہیں کہہ رہے جس نے مرحب کے سر کو یوں اڑایا تھا جیسے ہم چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک مارتے ہیں، یہ حضرت علی نہیں ہے، یہ خالد ابن ولید نہیں ہے جو 226 جنگوں کا فاتح کمانڈر ان چیف آف صحابہ ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جب بدر میں سب کہہ رہے تھے حتی یسخر فی الارض، ان قیدیوں کو مار دو جو پکڑے گئے ہیں، ایک ہی ابو بکر تھا جو کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مارے، انہوں نے پڑھائی لکھائی سیکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے صحابہ دوستوں کو سکھا دیتا کہ ہم قرآن و سنت لکھ کے امت تک پہنچا، یہ وہ نرم آدمی ہے جو اس موقع پر بھی نرم ہے جس پر حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے، یہ اس موقع پہ بھی گرم نہیں ہے، یہ وہ ابو بکر ہے جس نے اتنی مار کھائی ہے۔ ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کی اماں فرماتی ہے کنگھی دینے کے لیے سر میں کنگا ڈالتی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کے معاملے میں ابو بکر کے سر کے بالوں کو یوں کھینچا گیا تھا بال اکھڑ کے کنگھی میں آ جاتے، اس شخص نے مقابلہ نہیں کیا، دین پر تکلیفیں برداشت کی۔ اور ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر 27 سال عمر تھی جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے، ابو جہل حضور پاک علیہ السلام کے گھر آیا تو نہیں، علی المرتضی بستر پر ہے، ناکام حضور پاک علیہ السلام کو پکڑنے میں ہوا، ابو بکر کے گھر آیا، تیرا ابا کہاں ہے؟ کہ جی وہ بھی نہیں ہے، کہ کہاں گیا؟ تو اسماء نے کہا جہاں جانا تھا، کہ کہاں جانا تھا؟ کہ جہاں پہنچ گیا، نہیں بتایا ابا کہاں ہے، تو اس ظالم نے چانٹا، جوان بیٹی جس کے گھر میں ہوئے اس باپ کے سینے پر اس کی غیرت سے سوال کرتا، جب بیٹی گھر میں جمع ہو اور دشمن چہرے پہ تھپڑ مارے باپ کے سینے میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ مجھے ایمان سے بولیے جس کے سینے میں باپ والا دل ہے۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ آج کے دور کا بندہ تو کہتا ابو بکر کیرے کم میں لگ گیا، کس کام میں پڑ گئے ہو؟ جوان بیٹی کو نہیں دیکھتے، آج دشمن اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے اور تو بیٹھا ہے نبی پاک کو غار میں لے کر۔ ہم جیسا کوئی اس طرح کی بکواس کر سکتا تھا؟ ابو بکر نے ایک لمحہ سوچا جی نہیں۔ ابو بکر صدیق کا کیا بدلا؟ خاموشی ہے، معاملہ رب کے حوالے کیا، نہ وہ راز اگلی نہ ابو بکر نے مشن چھوڑا، دشمن ذلیل و خبار۔ یہ ابو بکر کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا، یہ رحیم و کریم اور نرم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا سے کیا نہیں کر رہا دشمن، لیکن ابو بکر اتنی سختی کرتے جتنی ضرورت ہے۔ آج کیا ہوا ابو بکر کو کہ زندگی داؤ پہ لگا دی؟ یہ کہتے ہیں یقص الدین وانا حی، یا یہ منکر میں نبوت بچے گے یا میں ابو بکر کی آنکھیں پھڑکنے اور دل دھڑکنے اور نبض چلنے والی رہے گی، دو میں سے ایک کام۔ کیا ہوا ابو بکر کو؟ وجہ عقیدہ ختم نبوت۔ پہلے ابو بکر صدیق کے ذات کے معاملات تھے،
اب رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ، اے حضور کی ذات پہ سب ذاتیں قربان، اولادیں تو پہلے قربان کر چکا ہے، مال تو پہلے لگا چکا ہے، جوانی اور کاروبار تو پہلے حضور پہ لگا چکا ہے۔ اب ابو بکر صدیق نے اپنی جان کے لکھا ینقص الدین وانا حی، میں زندہ رہوں اور دین میں کمی نہیں برتا۔ یہ وہ جملہ تھا جس میں صحابہ اور اہل بیت میں ایک تازگی کی روح پھونک دی اور ایک لشکر جرار بنا اور یمامہ گئے۔ 900 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ طیبہ سے یمامہ، 900 بھی میں بریک لگا کر کہہ رہا ہوں، 1000 سم تھنگ ہے۔ اس وقت کا سفر آج کی پراڈو پہ نہیں ہے، جی ایل آئی پہ نہیں ہے، آج کی گاڑی پہ نہیں ہے، فلائٹ پہ نہیں ہے، بائک پہ نہیں ہے، سائیکل پہ نہیں ہے، اونٹ پہ ہے یا گھوڑے پر ہے۔ یہ لوگ گئے ہیں 1000 کلومیٹر۔ اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وحشی بن حرب کون؟ کہتے ہیں جب حالت کفر میں تھا، اپنے آقا جو میرا غلام میں اس کا بنا ہوا تھا، اس کے کہنے پر مجھ سے کام ہوا اور میں اپنی پوری زندگی میں اس کام پر یوں پچھتاتا رہا کہ جب میرا کلمہ پڑھنے کا وقت آیا تو رسالت مآب علیہ السلام نے تو اس موقع پہ اپنی پگڑی بھی بھیجی تھی کہ واشی تجھے معافی ہوگی اگر کلمہ پڑھ لے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیت اترتے بھی بھیج دی۔ واشی آئے، کلمہ پڑھا، رسول اللہ نے کلمہ قبول کیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل بھی تو ان کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ تو واشی کا واشی سب کچھ معاف، اللہ نے تیرا کلمہ مان لیا، لیکن واشی ایک بات ہے، میری مجلس پہ آنا، بیٹھنا، ضرور بیٹھنا، دین سیکھنا، لیکن ایک کوشش کرنا جب میں دینی بات کر رہا ہوں میری کمر کے پیچھے بیٹھنا، سامنے بیٹھو گے چچا حمزہ یاد آ جائے۔ واشی کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کے اس غصے کو ہم نے دیکھا اور مسلمہ سے مقابلہ تو میں نے دل میں طے کیا، ابو واشی آج تیرا اس مسئلے کو دھونے کا وقت آیا۔ میں نے اسی طرح حربہ تیار کی اور میں نے بھی جانشین پیغمبر ابو بکر سے اجازت لی اور اب بھی یمامہ کے سو چل پڑے۔ اور جب وہاں پر مقابلہ ہوا ہے، قتلت خیر الناس ثم قتلت شر الناس، کہتے ہیں میں اس طاق میں تھا، اگر خیر الناس میرے ہاتھوں سے گیا ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء وحمزہ اسد اللہ واسد رسولی، آج میں اس بندے کو تو نہیں چھوڑوں گا، اور انہی کے ہاتھوں مسلمہ قتل۔ میں ایک جملہ کہنے لگا، ٹھیک ہے مسلمہ مر گیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بظاہر اس دنیا میں جانی لحاظ سے کون سا نقصان اٹھانا پڑا جو آخرت میں تو اجر کے قابل ہے؟ جانی نقصان میں 1200 پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، 1200 1200 صحابہ ایک جنگ میں ختم نبوت کے تحفظ پہ اپنی جان آفری کے حوالے کر گئے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، ابو بکر تو نرمی کا ٹائٹل رسول اللہ سے لیا، اتنی بڑی قربانی جو آج ہم کہتے ہیں نا عظمت قرآن کے بیانات میں کہ 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے تو قرآن جمع کیا گیا تھا، ورنہ پتوں پہ لکھا ہوا تھا، پتھروں پہ تھا، چمڑوں پہ تھا، 2 گتوں کے درمیان جمع 700 قرآ کی شہادت پر ہے۔ یہ 1200 صحابہ میں 700 یہ یمامہ کے شہید ہیں، یہ 1200 صحابہ شہید ہوئے، اس میں 700 قرآ اسی جان کے ہیں جو ختم نبوت کے تحفظ میں گئے۔ آؤ میں اب ایک سوال کرنے لگا، اتنی بڑی قربانی ابو بکر دے کر نہیں پچتا ہے؟ حضور پاک کے دور میں دیکھتے ہیں کتنے بندے کتنی جنگوں میں گئے، اور رسول اللہ کی جنگوں کا حساب لگاتے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاد کا حکم آیا ہے سن 1 ہجری میں، رسالت مآب دنیا سے گئے سن 11 ہجری ربیع الاول میں۔ 10 سال اللہ کے رسول کی آخری دنیاوی زندگی، جہادی زندگی، کتنے جہادی مہم جوئیاں ہیں؟ 27 غزوات ہیں اور 400 سریات ہیں۔ غزوہ کی تعریف ہے کہ غزوہ ہر اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں یا رسول اللہ یا تو رسول اللہ اس پر خود شریک ہو یا حضور اس کی پیشن گوئی میں۔
لوگ اس کی آدھی تعریف کرتے جس میں حضور خود شریک ہو، تو پھر لوگ ہی پوچھتے ہیں غزوہ ہند تے حضور شریک نہیں ہونا، پھر آج یہ اعتراض آ گیا چھڈو جی نہ، تعریف پوری کرے، حضور خود شریک ہو اور یا حضور اس کی پیشن گوئی، یہ غزوہ ہے۔ اور سریہ حضور شریک بھی نہیں ہے، پیشن گوئی بھی نہیں ہے، لیکن اپنی نگرانی میں صحابہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ تو 400 سریات ہے جس میں صحابہ کو مہم جوئیوں کے لیے بھیجا ہے، اور 27 غزوات ہیں۔ آؤ ملاؤ اس میں کتنے شہداء ہیں، یا شہداء بھی میں بریک لگا کے کہہ رہا ہوں کتنے مسلمان شہداء ہیں اور کتنے کافروں کی اموات ہے، جمع کیجیے، گنیے۔ میں علی وجہ البصیرت آپ کو پوری تحقیق اور تجسس و جستجو و تحقق کے بعد فیگر دے رہا ہوں۔ مسلمان پلس کافر دونوں ملا کر 427 غزوات میں اتنے بندے دنیا سے نہیں گئے جو ابو بکر نے اکیلا ختم نبوت کی جنگ پہ صحابہ کو وار دیا۔ آپ کہیں گے فیگر کیا ہے؟ 739 آدمی، 40 بھی نہیں، 40 سے بھی ایک کم، 739 739 بندے دنیا سے گئے ہیں، مسلمان کافر ملا کے۔ یہ دور نبوی ہے، کافر مسلمان اپنے پرائے مخالف موافق ملا کر، صرف صحابہ نہیں، سب ملا کر بھی 740 نہیں بنتے۔ یہ کل جنگ ہے، اور ختم نبوت پہ ارحم امتی کی جنگ جو ہے وہ اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ، اور وہ بھی صرف اپنے، غیر کی تعداد اپنی جگہ ہے۔ یہ ہے ابو بکر کی ارحم امتی بی امتی، ابو بکر کی نرمی۔ میں سوال کرنے لگا ہوں یہ نرم اتنا گرم کیوں ہے یہاں پر؟ بھائی وجہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ کیوں؟ ابو بکر نے رسول اللہ کی ذات اقدس کو پڑھا ہے۔ حضور پاک کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں بولیے؟ قرآن سورت قلم پارہ نمبر 29 میں کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عظیم صفت مشبہ ہے، اعظم پھر بھی صفت مشبہ میں استعمال نہیں ہوتا، عظیم کا تو ہر وقت اس میں معنی موجود ہوتا ہے۔ علیم ہر وقت جاننے والا، عالم کبھی جانے کبھی نہ جانے، سامع کبھی سنے کبھی نہ سنے، سمیع ہر وقت سننے والا۔ یہ خلق عظیم، پیغمبر آپ تو ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ ہر کسی سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے، آپ اتنے اعلیٰ با اخلاق۔ یہ آیت ہے، ابو بکر دیکھ چکا ہے کہ حضور پاک کے اخلاق تو اعلیٰ ہے۔ یہی مسلمہ بے ایمان ختم نبوت کا ڈبو جب حضور سے ملنے آیا تھا تو کیا گفتگو ہوئی تھی، بات کیا ہوئی تھی، ملاقات میں اس نے آفر کیا کی تھی، آگے ایکسپٹنگ تھی، اب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور فرمایا۔ ابو بکر نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، جانتا ہے۔ مسلمہ آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ينكت في الارض، حضور پاک کے ہاتھ میں ایک چھری مبارک تھی، یوں زمین کو کریت کر کوئی مسئلہ صحابہ کو سمجھا بتا سنا رہے تھے۔ یہ بے ایمان آیا کہ جی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ مسلمہ اچھا کہ کلمہ بھی شرط ہے، ایک شرط، کلمے کے ساتھ کون سی شرط ہے کہ جی آپ مجھے اپنے علاقے کا نبی بنا دیں۔ یتلون وجہ رسول اللہ، رسالت میں آپ کے چہرے پر غصے کے آثار۔ یہ کیسا سب نبوت کسبی ہے یا وہابی ہے؟ وہابی کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اعمال پہ نہیں ہے کہ 4000 رکعت نماز نفل پڑھو تو چلو تسی نبی بن جانا ہے۔ تو یہ کیسے مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا غصہ دیکھ کے اس نے فوراً اپنے آفر کو چینج کیا، کہا اچھا اگر مجھے اپنے بات نہیں بناتے تو مجھے اپنے علاقے کا بنا دیں، آپ عالمی نبی ہوں گے، میں علاقائی نبی ہوں۔ یہ مہمان بن کے آیا ہے، اور مہمان کے حکم کیا ہے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اوے میرے صحابہ، اوے امت کے لوگوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم اللہ پہ روز آخرت پہ یقین محکم رکھتے ہو، تمہارا ایمان و عقیدہ و نظریہ و مذہب ہے کہ قیامت میں اٹھو گے اور اللہ کو مانتے ہو،
تو پھر مہمان کا اکرام کرنا تمہارے اوپر واجب. واجب کا معنی ابھی عشاء کی نماز ہو اور ایک بندہ ویتر نہ پڑھے, آپ کیا کہیں گے؟ اس نے فرض پڑھے تو عشاء پوری ہو گئی. ویتر چھڑ دیتے نے, فرض پورے نہیں, نماز پوری نہیں ہوئی, ویتر کیوں چھوڑے؟ تو فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا, مہمان آیا تو انہیں اسی طرح اس کا اکرام کرنا. اب یہ اکرام کہاں تک ہے؟ جو عقیدہ ختم نبوت پہ ڈنڈی مارے اس کا بھی اکرام ہے, اس کی بھی عزت ہے. اب حضور پاک علیہ السلام سے ابو بکر دیکھ چکے تھے. حضور پاک نے کیا فرمایا کہ مسلمان تو مجھ سے بڑی بات کرنے آیا ہے, وہ ین کو تو فی الحال وہ جو چھڑی ہاتھ میں تھی نا وہ اٹھائی. رسالت میں آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی آئے نا وہ ہم جیسے کروڑوں کے وجودوں سے بھی افضل ہے, حضور کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے جو جملہ فرمایا میں حضور کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ میں تو اس کی خاک قدموں کے نیچے آنے والی خاک کے بھی برابر کے لائق کہلانے کے قابل نہیں ہوں. اس چھڑی کو یوں اٹھایا, فرمایا اس چھڑی کو جانتے ہو؟ جی ہاں. کہا اگر اس شرط پہ تو کلمہ پڑھتے اور ایک چھڑی بھی, یہ چھڑی تو مجھ سے مانگے نا میں یہ بھی نہیں دوں. یہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا کے قول والے نبی فرما رہے ہیں. یہ مہمان کے اکرام ہے اور یہ عقیدے پر مضبوطی ہے. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم عقیدہ ختم نبوت کے معاملات کو کہاں اپنے دماغ میں لیے بیٹھے بھائی؟ یہ ہے مضبوطی. ابو بکر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جیسے شخص سے عقیدہ ختم نبوت پہ اتنی گرمی دیکھ چکے تھے تو اتنے بندے شہید کروائے جو زمانے نبی میں اپنے پرائے مل کے بھی فکر اتنا نہیں ہے, پھر بھی ابو بکر کو اس پہ پچھتاوا نہیں ہے, سر اٹھا کے اللہ کے دربار میں آیا. سبحان اللہ. اندازہ لگا لو, یہ ہے عقیدہ ختم نبوت پہ اتنے نرم آدمی کا کام. اور میں آخری اس کا خلاصہ دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کو حضور پاک علیہ السلام نے کیسے سمجھایا تھا امت کو. رسالت مآب علیہ السلام نے مثالیں دے کر سمجھایا. صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء ختم نبوت کے باب میں حضرت عبد الرحمن بن صخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ میں آؤ تمہیں ایک مثال سنا رہا ہو. یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ. سنو, فرمایا لوگوں ایک شخص تھا, اس نے سوچا مجھے ضرورت ہے گھر بنانے کی, میں گھر بنا لوں. کہ جی گھر بن گیا. گھر کیسا؟ ایسا گھر جسے محل کہا جائے, بنگلہ کہا جائے, کوٹھی کہا جائے, لیکجری اپارٹمنٹ کہا جائے اسے. یہ بنانے کے لیے اس نے محنت تک کو تو کوشش لگن صلاحیت لگا دی. بڑا اچھے اس نے ہال بنائے, بہترین اس نے سلیپنگ روم بنائے, واہ واہ کر کے اس نے لاؤنج بنایا, زبردست پیسہ خرچ کر کے برآمدہ بنایا, آگے چمن ہے, جو جو کچن کی خوبصورتی, چمن کی, لان کی, کمرے کی, چھتوں کی, گھر کی چاہیے تھی, ہر چیز اس نے ڈال دی. فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَ, سب کچھ حسن و جمال اس میں ڈالا, خوبصورت پیارا حسین و معجبین و دل نشین گھر بنایا. اور پھر کہا خالی گھر بنانے سے تو کام نہیں بنے گا, میری فرینڈشپ بھی تو ہے, میری برادری بھی تو ہے, میرے دوست بھی تو ہیں, میرے ساتھی خاندانی فیملی ممبرز بھی تو ہیں. کہ کیا کروں؟ کہ فجعل الناس یطوفون به, سب کو بلایا آ جاؤ دوستو, آ جاؤ ساتھیو, برادری کے لوگو آ جاؤ. وہ سارے آئے, کہ دیکھو میرا گھر, یہ سلیپنگ روم اوکے بہترین, یہ لاؤنج, یہ کچن, یہ برآمدہ, یہ بالکونی, یہ وہاں کا لان اور گارڈن, اور ایک ایک چیز دکھاتا گیا. ساتھی دیکھتے کہ جی واہ بڑی بڑی ہے, واہ ہے, زبردست ہے, اعلیٰ ہے, افضل ہے, اکرم ہے, اولا, تعریفیں ہو رہی ہیں. ہوتے سب کے سامنے ایک جگہ پہ آ کے ساتھی رک گئے, دوست رک گئے. انہوں نے کہا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ. کہا بھائی ایک بات ہے. کہا جی کیا؟ کہا تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں,
सब कुछ आला से आला, सारी चीजें बढ़िया से बढ़िया लगी हुई हैं, कीमती चीज सब कुछ जो था वो तेरे घर में इस्तेमाल हुआ। एक सवाल तो बता, समझ नहीं आ रही। कहा जी क्या? कि ये एक जगह बाकी है घर की, थोड़ी सी तामीर का एक छोटा सा हिस्सा, दीवार की कंप्लीटिंग, एक ईंट की जगह, मौज़िया लबिना का लफ्ज़ी मानो तो यही होता है। ये एक जगह, एक स्पेस, ये गुंजाइश क्यों छोड़ी? तो क्या मतलब? कहा अगर यही जगह भी पूरी कर लेना, थोड़ी सी जगह है यार, तेरे घर पे कोई एतराज नहीं रहेगा, कोई डाउट, कोई इश्काल, कोई सवाल, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर पूरा, इसके बाद कुछ और चाहिए होगा? कहा पूरे तेरे घर को देखा है, और कुछ चाहिए होता तो बताते नहीं यार, सब कुछ देख लिया, फिर कोई चीज नहीं होगी। कहा अगर ये मुकम्मल तो का घर पूरा, किसी नई चीज की जरूरत नहीं है। सुनो, ये मिसाल हुजूर दे रहे, अब मैं इस मिसाल को पूरा कर रहा हूं। फरमाया मेरे सहाबा, इन्ना मसली व मसल अंबिया मिन क़बली, ये मिसाल किसी शख्स की नहीं है, किसी घर की नहीं है, फैमिली मेंबर की नहीं है, बिरादरी की नहीं है, दोस्तों की नहीं है, ये मेरे और मुझसे पहले अंबिया की है। इन्ना मसली, मेरी मिसाल है, व मसल अंबिया मिन क़बली, मुझसे पहले अंबिया की है। का मसल रजुलिन बना बैता, मिसाल बंदे की दी है, मुराद अल्लाह है। रब ने अंबिया का महल बनाया, कोठी बनाई, बंगला बनाया, और हर चीज से फ़अहसनहु व अजमला, खूबसूरती दे दी। तमाम अंबिया को रुतबा, मकाम और दर्जा, हैसियत और वैल्यू दे दी, मर्तबा और मामलात और मकामात दे दिए। सारे अंबिया, हजरत आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलाम आते गए, अंबिया का घर बनता गया, तादाद में मबूस होते गए, घर मुकम्मल होता गया, अंबिया की तादाद पूरी होती रही, घर की चीजें पूरी होती रही। अब सारे अंबिया आए तो तमाम घर की फैसिलिटीज, तमाम घर की सहूलतें, आराइश, तमाम घर की खूबसूरती पूरी होती 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 चली गई। इल्ला मौज़िया लबिनतिन मिन ज़ाविया, एक स्पेस रह गया, एक गुंजाइश रह गई, एक चीज रह गई, उसे मुकम्मल करना। सहाबाए कराम ने यूं सवालिया नजरों से पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन सी चीज रह गई, वो कौन सी स्पेस रह गया, वो कौन सा मामला छूट गया? फरमाया इल्ला मौज़िया लबिना, जो जगह रह गई, फ़अना लबिना, उस गुंजाइश को मैं पूरा कर रहा, व अना खातिमुन नबिय्यीन, इसीलिए तो मैं आखिरी नबी बन कर आया। नारे तकबीर, आज तक खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नारे तकबीर। ये रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की मिसाल है, किसी मौलवी की नहीं है, किसी पीरो फकीरों, लीडरों, रईसों, कायदों, मुर्शिदों, मुरब्बी की नहीं है, यह इमामुल अंबिया की मिसाल है। जब हुजूर ने बताया कि एक ही स्पेस था, वो मैंने पूरा किया, अंबिया का महल, बंगला, कोठी, घर मुकम्मल हुआ, अब और गुंजाइश की जरूरत, नीड और हाजत नहीं है, तो नई नबूवत की हाजत कहां है? अबू बकर देख चुके थे, हुजूर ने यूं 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 खोल के समझाइए खत्म नबूवत, तो अबू बकर ने खत्म नबूवत पे वो कुर्बानी दी है जो रहती दुनिया तक अबू बकर को ये उम्मत की नस्लें सलाम पेश करें। ये है खत्म नबूवत की सेंसिटिविटी, ये है सासियत। और आज मैं आपकी गैरत पे दस्तक दूंगा। बड़े अरसे से ये भाई हजरात मुझसे राब्ते हुए, मैं हैरान हूं कि इस जैसा सवाल आज के दौर पे हो। गैरत मुस्लिम मर गई है, मुसलमान की गैरत कब्रिस्तान में दफन हो गई है, मैं अक्ल मानने पे तैयार नहीं था। क्या यूं भी हो सकता? मैं समझता हूं कि मुसलमान के दिल में मोहब्बत नबी वो है, वो अपनी औलाद, अपनी जवानी, अपना पैसा, अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने माँ बाप को कुर्बान करके मुंह फेर सकता है, आका से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूं। मुझे ये हजरत पूछते हैं, हजरत हमारे यहाँ कादियानी छोड़ो, कादियानी नवाज है। कादियानी नवाज कौन है? जिनको एक मुसीबत दिमाग में पड़ी हुई है जी, ऐ जी बाअखलाक लोग हैं, अच्छे बंदे हैं, अखलाक इनके बहुत आला है,
اسی لیے ہم کبھی ان کی زمینوں کا ٹھیکہ لے رہے ہیں, کبھی ان کے لیے اعلانات کر رہے ہیں, کبھی ان کے لیے. میں ایک بات پوچھتا ہوں, سب سے بڑے اخلاق اس دھرتی پہ کس کے ہیں؟ بولیے بولیے. اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو اس زبان کا استعمال کرو, تمہارے فرشتے لکھیں گے کل قیامت پہ سفارش کے اسباب میں ایک سبب ہوگا. بتائیں اس دھرتی پہ سب سے بڑے اخلاق کس کے ہیں؟ سب باہر کے بندے بھی بولیے, غیرت ایمانی اسلامی سے بولیے, سب سے بڑے اخلاق کس کے ہیں؟ بولیے. جتنے بندے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر مجھے جواب چاہیے, اس دھرتی پر سب سے بڑی غیرت اسلامی کس کے سینے میں ہے؟ اخلاق کس کے پاس ہے؟ اقدار کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ با اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ میں سوال کرنے لگا ہوں, رسالت مآب نے گھر آئے بندے کو خالی منہ کیوں لوٹایا ہے مسلمان کو؟ مسلمان کے باپ نے اس کا نام تو کذاب نہیں رکھا تھا, وہ تو مسلمان نام لے کر پیدا ہوا. حضور کے صحابہ نے اسے کذاب کیوں کہا, جھوٹا کیوں کہا؟ کوئی اس نے ہماری زمین کھا لی تھی, کوئی بد اخلاقی کی تھی, کوئی صحابہ تو مال لوٹ لیا ایسی اسے, کیا مسئلہ تھا بھائی؟ یہ با اخلاق پیغمبر اسے خالی منہ بھیج رہا. کیوں؟ وہ نبوت کا ڈاکو ہے, وہ ڈاکہ مارنے آیا ہے, اور نبوت کے مسئلے پر رب غیرت کی بات کرتا. اللہ کے رسول پر تو اللہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے, مکھی کو نہیں آنے دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تو رب کریم اتنا غیرت مند ہے. آپ بات کرتے ہیں یار, بنی سلیم وہ قبیلہ ہے, یہ امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں لکھا, ایک ہی جلد میں معجم الصغیر, غالباً 307 یا 309 نمبر کی روایت. حضرت عمر فرماتے ہیں بنی سلیم کا ایک شخص تھا, وہ اللہ کے رسول سے یوں نفرت کرتا تھا, کہتے اس دھرتی پہ مجھے کس سے نفرت نہیں ہے. ایک بار جانے لگا گو شکار کر کے, وَالذَّبُّ فِي قُبِّهِ, یہ کم ہے جسے ہم کف کہتے ہیں, یہاں مری ہوئی گو کو چھپائے ہوئے تھا کہ وہ لوگ گو کھاتے تھے. کسی نے کہا مجمع کیوں جمع ہے؟ کہا مسلمانوں کا نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہے, کہا ذرا مجھے لے جاؤ. وہاں گیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اس چہرے پر جتنی مجھے نفرت ہے نا آج تک کس پہ نہیں. حضرت عمر نے تلوار نیام سے نکالی, حضور نے فرمایا عمر رک جا, تجھے آبجیکشن کیا ہے, اعتراض سوال ہے کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نبی ہیں, یہ مرا کے گو لایا ہوں, مار کے اپنے ہاتھوں سے یوں گو نکالی, فاخرج من کمہ فوضع بین یدی رسول اللہ, یوں نکالی مری ہوئی گو اور حضور کے سامنے ڈال. کہا اگر یہ ایمان لائے نا آپ کا, زندہ گو نہیں مری ہوئی, حدیث پڑھ رہا ہوں, جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا, کیوں ڈالی؟ کہ یہ ایمان لائے تو میں نہ ہوں. گویا اپنے تکبر کی انتہا کو پہنچ چکا تھا. مری ہوئی گو کرو. مجمع صحابہ کا بیٹھا, رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا پھر کہ جی میں کلمہ پڑھوں گا, اگلا جملہ نہیں فرمایا تو پکا ہے, دیکھ لے دیکھ فلاں فلاں, نہیں نہیں. امام طبرانی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے گو کو کہا یا رب اے گو, یہ گو سے بات ہوئی, انسان سے نہیں. فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, فصیح و بلیغ صاف صاف عربی میں گو نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین, کہ میں حاضر اگر تمہیں آپ کو جواب دوں تو میری خوش قسمتی. فرمائیے اللہ کے رسول کیا بات؟ آنکھیں پھٹی رہ گئی اس وقت. یہاں پر بس نہیں ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا من انا, کہ میں کون ہوں؟ گو جواب دے رہی ہے, صحابہ نہیں دے. امام طبرانی حدیث متصل سند چلایا حضرت عمر سے. گو کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ کو کون نہیں جانتا, ہمارے خالق نے ہمیں بتایا ہے آپ اس کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں, اور ہمیں اللہ نے علم دیا ہے جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں مانے گا ذلیل ہوگا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, جدار ختم نبوت زندہ باد, جو دس ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت کے منکر
आंखों के गोया तोते ही उड़ गए। तो नीचे बैठा उसने कभी कलमा पढ़ा और फिर जुमला बोला, अभी तक आपके चेहरे से बढ़ के कोई मेरे सामने मबगूज गजब गुस्से वाला चेहरा नहीं था, और अब आपके चेहरे से बढ़कर कोई महबूब चेहरा है। ये 2 रकू की लंबी हदीस है, मैं इख्तिसार करते हुए आखिरी जुमले पे आता हूं। जो हदीस है ना कि 3 बार कुल अल्लाह पढ़ो एक कुरान का सवाब है, यही हदीस है। हुजूर पाक ने इसे आगे जाकर तालीम दी है, लेकिन मैं आखिरी जुमले पे आता हूँ। हजरत उमर कहते हैं कि जब से मैं ईमान लाया हूँ, 40वें नंबर पे हजरत उमर ईमान लाए हैं साहबा में। 1,24,000 कमो बेश साहबा में 40वां फिगर पूरा हुआ है जब हजरत उमर सन 590 में ईमान लाए थे। कहा मेरी आंखों ने ईमान लाने के बाद आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा कि किसी कबीले के 1,000 बंदा इकट्ठा कलमा पढ़ रहा। सुभान अल्लाह। ये कबीले के पास गया, का मियां मुझे सरदार मानते हो तो आओ। तो कबीला जानता था इसका बुग़्ज़ हुज़ूर के पास अलैहिस्सलाम के लिए इसके दिल में क्या है। उन्होंने जंग समझी, कहा नहीं सर लेने नहीं सर देने जा। 1,000 बंदे ने इकट्ठा कलमा पढ़ा। यह है गोह, यह है जानवर, यह है अशरातुल अर्ज़। आप और हम वलक़द कररमना बनी आदम, आप और हम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अशरफुल मखलूक़ात का टाइटल लेकर हम बैठे हैं। और यहाँ ये सवाल हो कि जी कादियानी बाअखलाक है, इसके अखलाक अच्छे हैं, और अगर वो चरब ज़बान है, वो अपने कुफ्र को इस्लाम पेश करने के लिए जामे शीरी की बोतल में पेशाब रख के तुझे लेबल जान मशीरी का देता है, तो उसे बाअखलाक मान गया। व इन्नका ला खुलुक़िन अज़ीम वाले शख्स की खत्म नबुव्वत के कौल को भूल बैठा। अरे रब को क्या जवाब। अल्लाह का कुरान कहता है जब इस तरह मुजरिम आदमी दरबार खुदाबंदी में आएगा ना, उसकी हालत क्या होगी। मैं सूरत नंबर 19 सूरत मरियम के आखिरी रकू से पहले आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। ये अचानक मेरे ज़हन में अभी आया। अब जरा तवज्जो रखना, ये आयत देखना कि रब्बे करीम ने आखिर में आने वाला जो बंदा मुजरिम होगा उसकी हालत को क्या बयान किया है कि वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दरबार में कैसे आएगा। अब जरा तवज्जो रखना, आपकी तवज्जो है, सबकी है ना, दिमाग हाजिर है ना। और रब्बे करीम फरमाते हैं कि क़यामत में जिस शख्स से मुजरिम होना है वो मेरे दरबार में कैसे आएगा। सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि अतिय्या। सूरत नंबर 19 सूरत मरियम का सेकंड लास्ट रकू है, 16वां पारा। रब्बे करीम फरमाते जितने ताकतवर गिरोह से क्यों नहीं होगा, इस जैसे मुतकब्बिर को मैं बड़े बड़े गिरोहों से यूं खींच लूं। और हालत क्या होगी सुने। फरमाया सुनो मेरे पाक पैगंबर, फला तअजल अलैहिम, अगर आपके दौर में भी ऐसे मुनाफिक हो जो दुश्मन के से दाद लेकर मां के कातिल हों, जल्दी मत करें। क्यों? इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, मैंने इन्हें काउंट कर लिया है, गिन लिया है। कौन है? तो क्या होगा? फरमाया यौम नहशुरुल, अच्छा जब मैंने गिन लिया है अब एक होगा नेक बंदे की नेकी गिनना, एक है बुराई की बुराई गिनना। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ्दा, पूरे मजमे को लेकर अल्लाह के दरबार में हुजूर का वफादार आएगा। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, अकेला तने तनहा घुटनों के बल घसीट के मुजरिम अल्लाह के दरबार में लाए। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, ये क़यामत में हुजूर के गद्दार का हशर है। नहीं मरना, मौत नहीं आनी। आज इस कमाश के आदमी को मैं बाअखलाक कह दूं, इसको बाअखलाक कह दूं। अच्छा, और कुछ बाअखलाक ऐसे थे जो हुजूर पाक के दरबार में खुद को बाअखलाक शुमार कराते, और कुरान करीम ने उन बाअखलाक, उस जमाने के झूठे बाअखलाक लोगों का तज़किरा किस उन्वान के साथ किया है, मैं ये उन्वान आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक कितने साल है? 63। ये भी सूरत नंबर 63 है, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं। सूरतुल मुनाफिकून पारा नंबर 28 है।
اذا جاءك المنافقون، منافق اپنوں میں چھپا ہوا غیر کا ایجنٹ ہوتا ہے، اور وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، کیونکہ پھاڑ کے تو باہر کٹ دینے اگر وہ بد اخلاقی کرے، وہ با اخلاق بنتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے با اخلاق۔ اذا جاءك المنافقون، محبوبم جب آپ کے پاس اس جیسے اوپر والے با اخلاق آئے، قالوا، اور آپ کے سامنے آ کر یہ اپنا موقف رکھیں گے، نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو دل سے گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ یوں کہیں گے، واللہ یعلم انک رسول، محبوب آپ کا اور میرا تعلق ہے، میں جانتا ہوں نا آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، مجھ اللہ کی یہ گواہی بھی تھام لیجئے، ان المنافقین لکاذبون، یہ سچ بول کے بھی منافق جھوٹ بولتا۔ حضور کے سامنے اخلاق اپنا کے حضور کا غدار اللہ کے سامنے کذاب ہے، تو تیرے سامنے بھی اخلاق کے تو جملے کہہ کر بھی وہ کذاب ہے۔ تو مجھے پٹی پڑھائے وہ با اخلاق ہے، اچھا بولتا ہے، وہ حضور کے دربار میں اچھا بول کے بھی کذاب ہے۔ نشہد انک لرسول اللہ، ہم آپ کے رسولوں نے، آپ کسی بندے کے پیر صاحب ہونے کی گواہی دیں، عالم صاحب ہونے کی گواہی دیں، کتنی عزت سے دیں گے، وہ تو نبی صاحب ہونے کی گواہی دے رہے تو کتنے با اخلاق ہوں گے، لیکن اس گواہی پر بھی رب نے رد کیا، فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتہ ہے نا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، ان المنافقین لکاذبون، اللہ کی گواہی یہ قرآن میں مختلف جگہوں میں معدود الفاظ ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ میں، کہ واللہ یشہد میں، آسمان زمین کی بھاری آیت ہے، فضائی آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ، جب حضور آسمان پہ گئے تھے تب اتری تھی، یہ عرضی نہیں ہے کہ زمین پہ اتری، تو یہاں بھی یہی ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اور سنو آگے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، محبوبم ایک موقع یہ بھی آئے گا، یہ جو منافق ہے نا وہ آپ کے پاس آ کر ایک موقع ایسا بھی لائے گا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اللہ کہ یہ اپنی ایکٹنگ ایسے کریں گے، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنے اقوال کو، افعال کو، لباس کو، کردار کو یوں پیش کریں گے کہ بندہ کہے گا جی واہ ایت دل کل کیسا پیاسی، تعجب، آپ اس پر تعجب کریں گے، یوں ہوگا، جب یوں ہو جائے نا اور یہ جملہ ایسے کہہ دے، فرمایا پیارے پیغمبر ہم العدو، یہ پھر بھی دشمن ہے، فاحذرہم، انہیں دشمن کا ڈر سمجھیے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ کے ہاتھوں یہ مارے جائیں، یہ کیسی ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ 1400 سال کے پہلے ان جیسے 2 نمبر با اخلاقوں کا پوسٹ مارٹم سورت نمبر 63 سورت منافقون میں رب نے کیا، اور یہ میں تو اس لیے ماننے پہ تیار ہی نہیں تھا، تو ان نے مجھے علماء کے فتاوی جات دکھائے کہ یہ پاکستان کے چیدہ بڑے بڑے دارالافتاء کے فتاوی جات ہیں، ان نے ان سے پوچھا ہے اور انہوں نے ان کو جواب دیا ہے کہ یار قادیانیوں کی زمین کی سیرابی اور ٹھیکہ لینا اور ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات یہ مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ یار اتنا ایک زمانہ آ گیا ہے کہ حضور کی محبت سمجھانے کے لیے دارالافتاء کے فتوے چاہیے، دل مر گیا، محبت دفن ہو گئی ہے، ایمان و اسلام و ایقان و احسان و مذہب و دین کہاں گیا ہے، یہ موقع آئے گا، کہاں پہنچے ہم، غیرت ہماری کہاں ہے؟ میں نے کہا نا میں آپ کی غیرت کے دروازے پہ نوک کرنے آیا ہوں، میں کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہتا آپ کلاشن کو اٹھا کے فائر مار دیں ان کو، میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ حضور کے دشمن کو اپنے قریب کریں تو تمہیں نہیں پتا اے مسلمان جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو روزہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے، تو نماز پڑھ کے نیک نہیں بن سکتا تھا، تو وفاداری کر کے اچھا نہیں بن سکتا تھا، بے ایمان اپنے وزن کو دشمن کے کھاتے میں کیوں ڈالتا ہے؟ میں بھوک مر جاؤں، میری اولادیں بھوک مر جائیں، پر دشمن نے رسول سے رزق لے کر کھاؤں، کیا یہ دنیا کا پیسہ؟ اچھا سنو، یہ جو دین کے خلاف پیسہ اکٹھا ہوتا ہے نا، دین کے خلاف پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ جو دین کا حق نہیں ہے، حضور کے دشمن سے پیسہ لیا ہے اور دین کے خلاف رکھا ہے، تو آؤ میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے غالباً سورت نمبر 104
सूरत हुमज़ा पढ़ने लगा हूं कि वहां हशर क्या होगा। हाँ, सूरत नंबर 104 है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी, मैं उस गद्दार की मिसाल पेश कर रहा हूं, अल्लज़ी, वो बेईमान, जमा माला, जिसने इस तरह 2 नंबरी से माल इकट्ठा किया और खाली इकट्ठा किया, फरमाया वअद्ददा, उसे गिनता रहा, काउंट करता रहा, जितने हो गए आज इतने हो गए, ये क्रेडिट ये क्रेडिट ये क्रेडिट ये क्रेडिट, गिनता रहा। वअद्ददा, यह सब कंसेप्ट ये है, तसव्वुर दिमाग और ज़हनियत ये है, अन्नमालहु अखलदा, कि ये माल मेरे पास हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और कुरान कहते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, कल्ला, ये कुरान का आखिरी तरतीब के एतबार से कल्ला है। कल्ला क्या होगा? अल्लाह फरमाया लयुंबज़न्न फिल हुतमा, ये लाम भी ताकीद की और आखिर में नून ताकीद भी ताकीद का, फोर्सेबल सेंटेंस, मजबूत तरीन जुमला का, जरूर भी जरूर ऐसे बेईमानों को मेरे फरिश्ते पकड़ के उल्टा होतमा में डालेंगे। लयुंबज़न्न फिल हुतमा। सवाल उठता था रब होतमा क्या है? अल्लाह ने खुद ही सवाल पैदा करके जवाब दिया, फरमाया वमा अदराका मन होतमा, आप क्या जानो ये होतमा क्या है? अल्लाह आप ही फरमा दे। फरमाया नारुल्लाहिल मुक़दा, ये नारुल्लाह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बन के मौसूफ है, अल मुक़दा इसकी सिफत है, एडजेक्टिव सेंटेंस, मौसूफ और सिफत। ये रब क्या फरमा रहे? नार बात हो जाती ना, बात पूरी थी, ये नार के साथ अल मुक़दा की सिफत आती तब भी बात डबल थी। ये नार की निस्बत लफ्ज़ अल्लाह से करने में शिद्दत बताई जा रही है। फरमाया आम आग नहीं है, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है, नारुल्लाहिल मुक़दा। तो होगा क्या? हशर क्या होना है? अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, खाली जिस्म जलाएगी, फरमाया जिस्म के अंदर दिल को भी जला के बिस्म कर देगी। सवाल उठता है, दौड़ लगाएंगे बच जाए, इधर उधर घूमे फिरेंगे, आग से जान छुड़ा लेंगे। फरमाया जी नहीं, इन्नहा अलैहि मुक़सदा, तुम्हारे ऊपर वो आग बंद कर दी जाएगी। अच्छा बंद भी हो जाएगी तो कुछ छलांग लगाएंगे? फरमाया जी नहीं, फी आमदिम मुमद्ददा, लंबे लंबे पाइपों में तुम्हें डाल के आग के अंदर दोनों साइडों को क्लोज करके बंद कर दिया। फी आमदिम मुमद्ददा, ये आमद अमूद सुतून को कहते हैं, ये सुतून होते ऊपर नीचे से बंद होते हैं, बंदा निकल कर दिखता है। और कितने होंगे? फरमाया मुमद्ददा, बड़े तवील होंगे, तुम दौड़ते और जलते रहोगे, निकल नहीं पाओगे। ये माल कमाने के लिए हमने अपनी सलाहियतों को वक्फ करना है। लानत है उस सोच पर जो किसी कादियानी की जमीन की सैराबी पर पैसा मिलता है। अजीब इंसानियत है, अजीब मुसलमानी है। हाँ, इन्हें अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने गैरत दिलाते हुए फरमाया था, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हो यहूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। मैं ऐसे बंदे को मुसलमान नहीं मानता, मैं अंदर से कादियानियों का एजेंट मानता, मैं तस्लीम नहीं कर सकता। पंजाबी कहते ने कुत्ती चोरों के नाल रली खलोती है। हाँ, मेरे घर डाका तब लगे जब मेरे पहरेदार ने कुछ नहीं बोला। उल्टा पहरेदार मुझे कहते छठो जी मुझसे बड़े बाअखलाक ने, और इससे बड़ा जुर्म उनके साथ मुनाकाहत जारी है, निकाह जारी है, ताल्लुक जारी है। मर गई है गैरत? नहीं बाबा, इस्लाम मर चुका है। आपको पता है कादियानी के लिए तो मुल्क पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईन, हमारा कानून भी मौजूद है, और खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। तो उसका वकील बिला तवकील बन के उसको अच्छा कह रहा है, तो उसको अच्छा कह रहा, अब अंदर कुछ ढूंढे, कुछ मामला हो, और कहते हैं वो कादियानी बड़े बैठ के फैसला करेंगे जी वोट किसे देना है। सुभान अल्लाह, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर, जमीन की कमर से जमीन का पेट बेहतर। क्या बात है यार,
वोट एक इस्लामी पहचान है मुल्क पाकिस्तान, वोट एक आईनी पहचान है मुल्क पाकिस्तान में। और मैं वोट तो उस बंदे को देने का भी कायल नहीं हूं जो सिर्फ दुनियादारी पे वोट मांगे। मैं तो वोट उस आलिम दीन को देने का कायल हूं जो बंदा दीन की खिदमत करे, क्योंकि सियासत भी नबूवत की मीरास है। हाँ? मैं तो उस दुनियादार मुसलमान कलमा गो को भी देने का कायल नहीं हूं जो उलमा में नहीं है, जो दीन नहीं समझता, इस्लाम नहीं समझता, वो आगे हमारे दीन का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा। मैं तो उसके लिए भी कायल नहीं हूं। तू एक बेईमान काफिर के एजेंट के लिए आएगा, अच्छा ठीक है, पर्ची तेरी इस पे लगनी है ना, मोहर तेरी लगनी है। सुन ले, कुरान करीम कहता है, सूरत नंबर 36 सूरत यासीन कहती है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत में मुंह बंद होगा, दलील नहीं दे पाओगे। तो रब हिसाब कैसे होगा? फरमाया वतुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ बोलेगा। कि जी हाथ कैसे बोलेगा? कि जिस रब ने ज़बान को बोलने की ताकत दी है वो रब हाथ को भी ताकत देगा। वतशहदु अर्जुलुहुम, पाँव गवाही देगा, बिमा कानू यक्सिबून, क्या किया था। तेरा पाँव भी गवाही देगा, तेरे हाथ भी गवाही देंगे, तूने कहाँ जाकर हल चलाया था और कहाँ जाकर सहरा भी की। याद हो। और सिर्फ हाथ नहीं, अल्लाह ने फिंगर प्रिंट्स की बात की है। फिंगर प्रिंट्स कुरान करीम सूरत क़यामा, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अब फरमाते मैं क़यामत में तुम्हें हाथ का पोरा भी वापस करूंगा। पोरा क्यों का? इस पोरे पर फिंगर प्रिंट है। एक का फिंगर प्रिंट आज दुनिया में दूसरे से नहीं मिलता। 8 अरब से ज्यादा इंसान इस धरती पर मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपकी गैरत पर दस्तक देने आया हूं। इन बाअखलाकियों को जेब में रखो जिनको कुरान ने झूठा कहा। हम कुत्ते का गोश्त बकरे के नाम पे बेचने नहीं, इंशाअल्लाह। हम खंजीर का गोश्त गाय के नाम पे बेचने नहीं, इंशाअल्लाह। अपनी माँ के लिए हलाली बेटा बुरी जुमला बर्दाश्त नहीं करता, अपने बाप के लिए बर्दाश्त नहीं करता। मिर्जा कादियानी ने अपनी बीवियों को उम्महातुल मुमिनीन कहा है, ये पैगंबर की आले बैत का दुश्मन नहीं है। अपने नवासों को हजरात हसनैन का रुतबा कहा है, ये मलून हजरात हसनैन के बारे में बात करेगा। और जो कहता है अल्लाह मियां मेरा खामद है और आलम रोया में रब ने मेरे साथ मिलाप किया है और मुझसे मैं पैदा हुआ यूं, मैं मरियम भी हूं, ईसा भी हूं, इस जैसे गुस्ताख के लोगों को फॉलोअर्स को तुम बाखलाक कहते हो। मिर्जाइयों पे लानत, से काने पे लानत, तेरी पैदाइश पे लानत, तेरी पैदाइश पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, तेरे बुढ़ापे पे लानत, तेरी जिंदगी पे लानत, तेरी मौत पे लानत, जहन्नमी कुत्ते पे लानत। एक भाई फरमा रहे हैं उनकी ये भी दलील है कि अगर हमने नहीं लिया तो कोई और ले लेगा। ये उन यजीदियों की दलील है। हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं। हम कौन है? हाथ खड़ा करके कहें, हम लोग कौन है भाई? हम कल भी हुसैनी है और हम आज भी हुसैनी है। अल्लाह में दुनिया में भी हुसैनी रखे, आखिरत में भी हुसैनी रखे। अल्लाह में हुसैनी बनाए, हुसैनी होने पर मौत दे। भाई हम हुसैनी है, हम यजीदी, हमारा यजीद से कोई ताल्लुक है। सुनो, हजरत हुसैन के लश्कर को लूटने वाले वो बेईमान भी यही दलील देते थे, अजी अहले बैत दा कंगन अगर मैं चोरी नहीं कीता तो कोई और कर ले सी। वो भी यही दलील, मैं इसका जेवर नहीं खोया तो किसी और ने खो लेना, इसलिए मैं कर लूं जेवरात अहले बैत के मैं उतार। तुम किस सफ पे ठहरे हो? अपने आप को तो देखो। इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे को बात। और अगर वो नहीं हटते नहीं हटे, गो टू हेल, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, रिश्तेदारी बात में, तिजारत बात में, तमद्दुन और सकाफत और ताज़ीम और ताल्लुकात बात में, हुजूर की मोहब्बत पहले। सुभान अल्लाह, तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, आज तक खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, मुस्तफा की खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। आपको कहता हूं, आप सोशल बाइकाट कीजिए ऐसे तबके का,
کوئی بابا ہم سے تو کوئی ہے ہی نہیں اگر تو حضور کا نہیں ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے حضور کی ذات ہے. حضرت انس فرماتے مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری باب حب الایمان من الرسول حب الایمان من الدین کے تحت موجود ہے. امام بخاری فرماتے حضرت انس نے فرمایا اللہ کے رسول نے بتایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتے ہو تو 3 چیزوں میں کھڑے ہو جاؤ. مجھ سے محبت وہ رکھو جو اپنی اولاد سے بھی نہیں ہے, اپنے بیٹوں سے, اپنے ماں باپ سے بھی نہیں, اور دنیا کے لوگوں سے بھی نہیں, تو پھر مومن ورنہ نہیں ہو. بھائیو کل قیامت میں ہم حضور پاک کی خدمت میں یہ بات تو کہتے کہ ہم گناہ گار ضرور, خطا کار ضرور, روسیہ کار ضرور, پر آقا ہم آپ کے غدار نہیں ہیں, وفادار. محبت جو سینے میں رسالت میں آپ کی موجود ہے اس میں کھوٹ نہیں, اس پہ کوئی قسم اٹھوانا چاہے تو مانس نہیں. سبحان اللہ. تو بھائی ایک ہی چیز ہے, میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں, آپ ان چند نوجوانوں کے بازو بنیے, اس مولانا کے معاملات میں ساتھ دیجئے اور غیرت اسلامیہ کا تقاضا رکھیں. یہ بات جملہ کہتے ہوئے میں گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ آ گیا, یہ بات بتائیں گے کہ حضور کی محبت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ایک بندہ ضائع ہوتا ہے, ہونے دو یار, مجھے نہیں ضرورت, وہ کل بھی میرا نہیں تھا, آج بھی میرا نہیں. رشتہ داری بعد میں, تعلق داری بعد میں, باقی معاملات بعد میں, لیکن اس جیسوں سے بائیکاٹ میں نے دنیا میں بھی رکھا ہے, میں آخرت میں بھی رکھا. ٹھیک ہے. باقی یہ آپ اندازہ لگائیں, فرماتے ہیں ان کے متعلق مسجد میں اعلان کروانا کیسا. میں تو مرزائیوں کے لیے لیٹرین میں اعلان کا قائل تھا, سبحان اللہ. جتنے مرزے تو مدفن ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ مرزائیوں کے معاملات کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ان تعلقات اور معاشرتی زمین اور معاوضہ اور کاشت, سبحان اللہ و بحمدہ, کچھ بھی ذرہ برابر آپ نہیں چل سکتے. شرعاً آپ کو اگر میں کہہ دوں نا کہ آپ چل سکتے ہیں, یہ میری گردن ہے نا, یہ جہنم کی پل بنے گی قیامت, اور میری گردن میں طاقت نہیں ہے میں جہنم کی پل بنواؤں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا. کوئی مسلمان سمجھانے کے باوجود ان سے معاملات رکھے تو وہ رکھتا ہے تو رکھے, آپ ہٹ جاتے. ہمیں نہیں چاہیے ایسا. امام مسجد قادیانیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا اور اس کے پیچھے نماز جائز ہے, مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے, اس سے ایمان لیجیے. یہ قادیانیوں کے حق میں بات کرتا ہے, ہاں اس کے خلاف بات نہیں کرنے دیتا. یاد رکھیں محمد الرسول اللہ سے پہلے غیر اللہ کے الہ ہونے کی نفی ہے, لا الہ الا اللہ پہلے ہے. تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس کا رد پہلے ہے. وہ امام ہے, شرم نہیں آتی جس نے امت کو ذلیل کیا. میں نے کہا تھا اس امام نو پڑھو تو تھانے لے دسو تھانے انو بے امام نہیں, اے غلام قادیانیاں. منہ پہ داڑھی رکھ کے بھی بے ایمان ہو سکتے ہیں, سر پہ پگڑی رکھ کے بھی ہو سکتے ہیں. صرف سر پہ پگڑی اور منہ پہ داڑھی تھوڑی ہے جو اس سے مسئلہ بن جائے گا. منافق کہتے ہی اس کو ہے جو چہرہ ہمارا بنائے, کام ان کے کرے. وَلَا تُدْفِنُوا فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. فقہا کا واضح فتویٰ ہے کسی کافر کو کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. کیوں آپ کر سکتے اس کے بارے میں تو ترتیب ہو سکتی ہے, مشورے میں بٹھا کر بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہم اس کے قائل نہیں. ایک بندہ اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے, جی ہاں اگر 2 مسلمان گواہ موجود ہوں دلہا دلہن کے علاوہ تو یہ اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے. المحند المفند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ المحند المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے. جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ حیات النبی کو نہ مانے, بابا میں تو نہ اس کے پیچھے نماز کا قائل ہوں نہ اس کے اہل حق ہونے کا قائل ہوں. شیزان تو قادیانیوں کے شیزان ہے, شبرات. اچھا شبرات کا روزہ, بالکل ہم اس روزے کے قائل ہیں اور اس رات کی عبادت کے قائل ہیں. سومو نہارہا وقومو لیلہا, ٹھیک ہے, لیکن یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, آپ کے اوپر لازم سنت موقدہ بھی نہیں. آپ چاہیں تو رات کو عبادت کریں شبرات والی, چاہیں تو دن کا روزہ رکھیں, نہ کریں تو آپ پر کوئی آبجیکشن ہو, اعتراض نہیں. کہتے ہیں کوئی قادیانی ہے اور پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر ہے اور الیکٹرانک کے یہ جو ڈاکٹر ہے اور یہ سستی دیتے ہیں. بھائی سستی دے یا مہنگی دے, قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ.
ٹھیک ہے جڑا ڈاکٹر چھڈو ریاضی کی ہے نہ چک کے نہ پبلسٹی کرتے پھریے. مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا نے یزید نے کوئی حکم نہیں دیا تو اس دور کے ناظرین آپ بتا دیں. بھائی اتنی بات تو میں تمہاری مان لوں کہ یزید نے ڈائریکٹ نہیں کہا, لیکن میں سوال کرتا ہوں حضرت حسین کی شہادت ہے سن 61 ہجری کی 10 محرم, ابھی اس سال کو شروع ہوئے 10 دن ہوئے تھے, اور یزید دنیا سے گیا سن 64 ہجری میں, 61 62 63 64 4 سال زندہ رہا ہے. کیا اس نے قاتلوں کے خلاف کوئی ٹرائل شروع کیا تھا؟ کسی قاتل نے پکڑا, کسی کے خلاف کوئی کام کیا؟ جتنا تم یزید کو بچاؤ بابا وہ بچتا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کو مولانا کہنا جرم ہے, کیا فرماتے ہو لوگ؟ کیوں مولانا کو مولانا نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ پٹواری صاحب کہیں, تحصیلدار صاحب کہیں, تو مولانا کو مولانا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں؟ یہ مولانا سے مراد کہیں مولانا فضل الرحمان کی ذات تو نہیں؟ اچھا پتہ نہیں, میں حیران ہوں. 6 لاکھ علماء کا قائد ہے, پورے پاکستان کا ایک شیخ الحدیث نہیں ہے. شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جو عالم کو آخری سال میں کتاب حدیث پڑھائے. ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کا مخالف. پوری اس پاکستان میں اہل حق کی کسی ایک خانقاہ کا پیر نہیں ہے جو مولانا کے مخالف. خانقاہ علیجیہ سے لے کر مولانا ہزاروی کی خانقاہ تک ایک خانقاہ کا پیر نہیں, اور اس دھرتی پر کوئی ایک مفتی نہیں ہے جس کا فتویٰ چلتا اور مولانا کے مخالف. سارے اس کے پیچھے ٹھہرے ہیں. تیری عقل اس سے بڑھ کے آئی ہے. اور مولانا کی ذات پہ وہ بندے بات کرتے ہیں جس کی اپنی کردار پر بیویوں نے کتابیں لکھی, اب وہ بات کرتے تحت قدم. جو اب مولانا نے تمہاری گردن پہ پاؤں رکھے وہ رکھ کے دکھائے انشاءاللہ. قادیانیوں کی جگہ کے بابا میں اس معاملات کے ان کے سوشل بائیکاٹ کا قائل ہوں. آپ ان سے بچ جائیے, کسی قسم کا معاملہ نہ کیجیے. امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے اس کا عقیدہ شرک ہے تو آپ اپنی نماز کو خوشی سے لوٹا لیں. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے مقلد اور ان کی تقلید کرتے, امام حنیفہ سے اختلاف 100% مقلد کیسے ہوئے؟ میں نے تو ابھی یہ بات ہی نہیں کی, جب میں کرتا تو آپ بات کرتے. باقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رتبہ مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کبھی مقام ابی حنیفہ پہ موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس کی قصور پوری کروں گا. میں نماز کے لیے آتا ہوں, دیکھتا ہوں کچھ لوگ اس طرح کی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ بابا میں کسی کو مجبور نہیں کرتا, لیکن اپنا مسئلہ ہوئی ہے جو بتا رہا ہوں. مرزائیوں کے دیے ہوئے راشن اور گوشت کو کھانا کیسے؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں, بندہ آپ کی ماں کو گالیاں دے, باپ کو گالیاں دے, آپ گوشت لے کر کھائیں گے؟ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. آپ اس رزق کے معاملات کو لیے بیٹھے, لو جی خالی پرچی دیتی ہے کسی کو. حافظی کے معاملات کیسے ہیں؟ جو پیغمبر کے صحابہ کا منکر ہے یا پیغمبر کی اہل بیت کا منکر ہے؟ جو نبی کے صحابہ پہ بولے یا نبی کی اہل بیت پہ بولے, میں ان سب کو بے ایمان سمجھتا ہوں. حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ کا واقعہ سناتے ہیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے, اس کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. پتہ نہیں واقعہ کون سا ہے, تو اسی واقعہ دسے ہی کو نہیں, میں کون سا واقعہ سناؤں؟ آپ کہتے ہیں اہل حق کا, تو لفظ اہل حق کی تشریف فرمائیں. جن کا عقیدہ اور جن کا عمل ٹھیک ہو وہ اہل حق ہے. میت کو جنازہ گاہ لے جاتے ہیں, اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. کلمہ شہادت میت کے لیے پڑھتے ہیں تو دل میں پڑھ کے اس کو اصال ثواب کرتے رہو. اونچے سب کو کلمہ شہادت جو کہہ رہا ہوتے ہیں انہوں آپ نے کلمہ شہادت نہیں آتا, تو بھائی کلمہ پڑھ کے اس کو اصال ثواب کرتے. اونچا اونچا کہنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. کسی مرشد کا بیعت ہونا کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کسی ڈاکٹر سے دوائی لینا قرآن و سنت ثابت ہے؟ ڈاکٹر کی آپ دوائی لیتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈاکٹر آپ کے جسم کا علاج کرے گا. اہل حق پیر و مرشد کی آپ بیعت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دل کی اصلاح کرے. علاج کی دلیلیں نہیں مانگی جاتی, ثواب کی دلیلیں مانگی جاتی ہیں. ہم کوئی بیعت پہ ثواب بتاتے کہ بیعت کر لو 100 حجوں کا ثواب ملے گا. ہم تو علاج بتاتے ہیں, علاج اور ہے ثواب اور ہے. احناف 2 مثل پر نماز اثر پڑھتے ہیں, باقی میں 1 مثل پر وضاحت کر دیں. دوسرے امام پہ پڑھ سکتے ہیں, میں تو اجازت نہیں دے سکتا. احناف 2 مثل پہ اس لیے پڑھتے ہیں تو ان کے پاس حدیث پاک کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو مزدور ہیں, اور تیسرے کا اجر پہلے 2 سے زیادہ ہے, حالانکہ اس کو وقت کم ملا ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کون سے مزدور ہیں اور کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک مزدور وہ ہے جو صبح سے ظہر تک, ایک ظہر سے عصر تک, ایک عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے. ان 2 کا جو اجر ہے نا, مغرب عصر سے مغرب تک کام کرنے والے کا اجر بھی وہی ہے, حالانکہ وقت تھوڑا ہے اور اجر اس کا زیادہ ہے.
تو صحابہ کرام نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یہود اور عیسائی کی عمریں زیادہ تھی، ان کا اجر اتنا نہیں ہے، ہماری عمریں کم ہے، ہمارے امت محمدیہ کا اجر زیادہ ہے۔ اب ذرا میں اس کو امام ابو حنیفہ کی دلیل رحمہ اللہ پہ لاتا ہوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں تو ہماری دلیل ہے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہ حضور پاک نے عصر اور مغرب کے وقت کو تھوڑا کہا ہے، اگر مثل ثانی میں ہم عصر کی شروع کرنا مانے تب یہ حدیث اس کا مقتضا ٹھیک بنتا ہے۔ بچو بیٹا بیٹھ جائے، اگر ہم ظہر اور عصر، فجر اور ظہر تک کے ٹائم کو بڑا مانے اور مثل ثانی سے عصر شروع کریں تب یہ تیسرے مزدور کا وقت چھوٹا بنتا ہے، جو حضور نے فرمایا اگر مثل اول مانے تو پھر یہ تیسرا مزدور پہلے والے مزدوروں کے برابر وقت لے آئے گا، اور حدیث میں تو اس کا وقت تھوڑا ہے تو تھوڑا ہونے کے لیے مثل ثانی شروع کرنی پڑے۔ امام صاحب کی بڑی مضبوط دلیل ہے، اس کو بچھاڑنا کسی دل گردے کا کام ہے۔ پتہ نہیں کسی گنڈا پور کا آپ کے ساتھ تنازع تھا، اے جی سبحان اللہ، علماء حق کو یہ وہ ڈرائیں گے جن کو یہودی ایجنٹی ملی ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے ان ماؤں کے بیٹوں کو دیکھا نہیں ہے جس کو مولا فضل الرحمان اپنے دن رات ساتھ رکھتا ہے، یہ ہمیں ڈرائیں گے، جیب میں رکھے اپنی سرکاری قوت اور طاقت۔ میں کہتا ہوں میں فقیرانہ زندگی میں یوں گھوم رہا ہوں، تمہاری جرات ہے تم ہمارا راستہ روک کر دیکھو، تمہارے گلے نہ فٹ ہو۔ آج کل ہم ویسے بھی گلے فٹ ہونے پہ تیار، ایسا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، غسل کرتے وقت بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کر کریں؟ تو آپ بیٹھ کر غسل کریں تاکہ سطر اس میں زیادہ ہے، لیکن وہ کھڑے ہو کر غسل کرے تو حرام، ناجائز اور گناہ گاری نہیں ہے۔ مرزا انجینئر کے بارے میں بتا دیں، مرزا انجینئر علی جو یوٹیوبر ہے وہ نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ محدث ہے، نہ وہ بندہ کوئی قرآن کا ماہر، وہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم دین۔ انجینئر جو ہو، عالم نہ ہو، اس کا کام ہوتا ہے اس سے پوچھے یہ جو ہم نے لینٹر بنایا ہے، یہ لینٹر جو ہے ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے، یہ تھلی بنائی ہے تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، گلی بنائی ہے گلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، اس سے مسئلے نہیں پوچھتے، مسئلے عالم سے پوچھتے۔ تو وہ عالم ہو تو آپ پوچھیں، اس کی غلطی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ کر بھی بعض اوقات قرآن غلط پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں امام کعبہ سے اچھا پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا انکشاف اس نے کیا کہ میں امام کعبہ تو بھی اچھا قرآن پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے امام جہلم۔ تو بھائی پتہ نہیں، میں حیران ہوں، یہ ایک رکعت کا امام کا اور قوم کا امام کا، اس جیسا بندہ بیٹھ کے کہے تو واقعی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ واقعی اس جیسا 2 نمبر بیٹھ کر کہے تو بات تو ٹھیک ہے، باقی اس کا معنی وہ بندہ ٹھیک ہے۔ امام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ سے پوچھا اہل حق کو کیسے جانے؟ کہا اہل باطل کا جہاں تیر گرے نا وہی جگہ اہل حق ہوتی ہے، تو اس کے تیر جہاں گرتے ہمیں اہل حق سمجھ آ جاتے ہیں، اور عالم ہو تو پھر اچھا ہے نا۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالم بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ہم نے کبھی اعتراض کیا کہ پیر ذوالفقار صاحب ٹھیک نہیں ہے؟ عالم بھی انجینئر بھی، پر مرزا علی جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم دین۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مصنف ابن ابی شیبہ بہقی میں اور اسی طرح اعلاء السنن میں اس پر کم از کم 1 درجن حدیث موجود ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں 3 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کوئی مولوی صاحب کہے جی مجھے نہیں ملا تو اس کو نہیں ملا نا، اس کی کمی ہے، اس کو آپ اس پہ تو نہ ڈالیں۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ معارف السنن کے اندر ادعیہ کے تحت 6 روایتیں ذکر کی ہیں نماز کے بعد دعا کی، 6 روایات محدث یوسف بن نوری نے ذکر کی، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ایک خلاصہ دیتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ جسے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے وہ نماز کے بعد مانگ لے، کیونکہ حدیث میں نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جنہوں لوڑ کوئی نہیں اٹھتے چلا جائے، اجے ضرورت نہیں ہے وہ چلا جائے، بابا ہمیں تو ضرورت ہے ہم مانگتے ہیں۔ مجبوری میں بنتی امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اب تسلی سے لوٹا لیں، مجبوری میں پڑھی ہے تسلی سے لوٹا لیں۔ کوئی کسی کو مسلمان سمجھنے کے باوجود قادیانیوں سے مسلمان سمجھانے کے باوجود قادیانیوں سے تعلقات نہیں چھوڑتا تو دوسرے مسلمان اس سے سوشل بائیکاٹ کریں، اس سے ہٹ، اس کے معاملات میں اسے کہ ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ نہیں ہے، حضور پاک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔